احمد رحمان صاحب یہ بتائیے گا کہ ایگریمنٹ جو کہ ریئل اسٹیٹ کے اندر بڑی بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اس کے اندر اور کیا ایسی چیزیں ہونی چاہیے، ایسی کون سی کلازز ہونی چاہیے جس کے بارے میں ایک ریئلٹر کو پتہ ہونا چاہیے اور جو اس کے مفادات میں بھی ہے؟ دیکھیں اسی سلسلے میں ہم نے لاسٹ سیشن کیا تھا، اس میں ہم نے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کی تربیت کے لیے، ان کی ایجوکیشن کے لیے کچھ چیزیں بتائی تھیں کہ جب بھی آپ ایگریمنٹ دو پارٹیز کے درمیان کروائیں تو کن چیزوں کا دیکھنا آپ کے لیے ضروری ہے. تو اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے کچھ چیزیں ہم نے اس وقت لاسٹ ڈسکشن کی تھیں، اور آج ہم کچھ اس میں اور چیزیں بھی بتائیں گے. اور یہ ایک ریئلٹرز کے لیے جو بھی ہمارا سروسز پرووائڈر شخص جو بھی اس کی سروسز دیتا ہے اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے. اچھا، اس میں جو نیکسٹ چیز ہے جو ہم نے اس کا ذکر کی تھی کہ پرپوزل اینڈ ایکسیپٹنس، پھر کنسیڈریشن کا ہم نے ذکر کیا تھا، پھر ہم نے لیگل اوبلیگیشن کا ذکر کیا تھا. اب جو نیکسٹ آتا ہے وہ کیپیسٹی آف دی پارٹیز. اب دو پارٹیز کے درمیان جو آپ کانٹریکٹ کروانے جا رہے ہیں اور جو ایگریمنٹ کروانے چاہ رہے ہیں، ایک تو ان کی ایج آف میچورٹی آپ نے دیکھنی ہے. ایج آف میچورٹی مینس کہ جو پاکستان میں قانون ہے اس کے مطابق ان کی ایج 18 ایئرس یا پلس میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اور دوسری چیز کہ ہیو اے ساؤنڈ مائنڈ، انسین نہ ہو، ان کا مائنڈ ساؤنڈ ہو، محبوط الحواس شخص نہ ہو. اور اگر اس کا ایگریمنٹ ہوگا تو وہ وائڈ ایگریمنٹ ہوگا، ویلڈ ایگریمنٹ نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ ان ساؤنڈ مائنڈ شخص کا بھی ایگریمنٹ قابل قبول نہیں ہے قانون میں. تو یہ چیزیں آپ نے ضرور دیکھنی ہیں. کسی جیسے کہ پاگل شخص کا آپ ایگریمنٹ نہیں کروا سکتے، کسی بچے کا ایگریمنٹ نہیں کروا سکتے، ذہنی معذور نہ ہو. تو یہ سب چیزیں کیپیسٹی آف دی پارٹیز آتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آنا چاہیے جو چیز آتی ہے وہ فری کنسنٹ. ہم اس میں ایک شک کا اضافہ بھی کرتے ہیں کہ all the terms and conditions of this agreement have been written by both the parties. وہ ہم باقاعدہ اس میں ایک شک بھی لکھتے ہیں ایگریمنٹ میں. تو پارٹیز کا فری کنسنٹ ہونا بہت ضروری ہے، جس میں انڈیو انفلوئنس نہیں آنا چاہیے اور مس ریپریزنٹیشن نہیں آنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں جو پارٹیز بیٹھیں اس میں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے ہر معاملے کے اوپر. اور جو تمام ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ ان کو دونوں پارٹیز کو ریڈ کرنی چاہیے. جیسے کہ میں مثال دوں گا کہ کسی کی آپ زبردستی کسی بھی کن پٹی پہ آپ جو ہے وہ کوئی چیز رکھ کے آپ کسی سے زبردستی سائن نہیں کروا سکتے. فری کنسنٹ کا مطلب ہے کہ تمام چیزیں کلیئر ہونی چاہیے، پیس ہونا چاہیے، دباؤ نہیں ہونا چاہیے. جی دباؤ نہیں چاہیے. اس کے بعد اورل ایگریمنٹ بھی ایکسیپٹیبل ہے، لیکن جو کورٹ جس کو زیادہ دیکھتی ہیں، یا آپ کسی بھی آربیٹریٹر کے پاس بیٹھیں یا کسی بھی پڑھے میں بیٹھیں، تو ایگریمنٹ مسٹ بی ان رائٹنگ، وہ زیادہ قابل قبول ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی رجسٹریشن بھی ہونی چاہیے. جیسے کہ ہم جب بھی کوئی ایگریمنٹ ہم دونوں پارٹیز کے درمیان کرواتے ہیں تو اس کے بعد اس کو نوٹری ریپبلک سے اٹیسٹ بھی کروا دینا چاہیے. تو اسینشیلز آف اے ایگریمنٹ میں یہ چیزیں جو ہیں وہ شامل کی جاتی ہیں. اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بالکل کلیئر کٹ لکھنی چاہیے. دو پارٹی کے درمیان جو آپ نے ایگریمنٹ کروایا اس میں جو بھی ٹرم اینڈ کنڈیشنز لکھیں گئی وہ آسان فہم زبان میں ہونی چاہیے اور بالکل کلیئر اینڈ کٹ اس کی رائٹنگ میں ہونی چاہیے اور آسان الفاظ میں. ابہام پیدا نہ ہو. تو یہ سب چیزیں ہوں گی تو اس ایگریمنٹ کو ہم ایک ویلڈ ایگریمنٹ کہیں گے، جس کو ایک جو اس کو مانیٹر کرنے والا ادارہ بھی اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قانون کی نظر میں بھی وہ ایک ویلڈ ایگریمنٹ ہے. تو یہ ایک جو بیسک ہم تربیت فراہم کر رہے ہیں ریئلٹرز کو، یہ جو ہم نے چیزیں بتائیں
جو بھی ایک ہم انیشیل ایگریمنٹ جسے ہم پارٹ پیمنٹ کہتے ہیں اس میں یہ تمام چیزیں ہونا بہت ضروری ہے. عمران صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے وائس آف ریئلٹر کو وقت دیا.